بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ نوٹ کر لیں جی، اور کبھی مت بھولنا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا وضو ہے تو پھر تمہاری نماز ہے، اگر تمہارا وضو نہیں ہے تمہاری نماز نہیں ہے۔ اس لیے وضو کا طریقہ آنا چاہیے، ہر حال میں وضو جو ہے نا وہ اچھا کریں۔ باقی احادیث کی روشنی سے میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو اچھا بنایا کریں۔ پہلی حدیث مسلم و بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا جو ٹھیک وضو کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اس طریقے سے حضرت انسان کو معاف کر دوں، اس طریقے سے معاف کر دوں۔ اب نمبر 2 پہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے جس میں فرمایا ہے اچھا وضو کرے اور اچھی نماز پڑھے تو اس نماز سے پہلے، سبحان اللہ، اچھا وضو کرے اور اچھی نماز پڑھے، اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس حدیث میں ایک اور بات ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہوں، کبیرہ گناہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑے گی، اور اکثر و بیشتر ہم تو کرتے ہی کبیرہ گناہ اور معافی بھی اوپر سے نہیں مانگتے۔ پیارے بھائیوں، بڑی یہ غور و فکر والی بات ہے، بڑی پریشانی والی یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ اب وضو کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، استعمال شدہ پانی، اس سے وضو کرنا منع ہے، استعمال شدہ پانی، اس سے وضو کرنا منع ہے۔ آپ ڈائریکٹلی برتن میں ہاتھ ڈال دیں، پیارے بھائی ایسا نہیں ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہی ایسے ہے نا، ایسے برتن سے پانی لیتے ہیں۔ پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ برتن کو انڈیل کے ہاتھوں کے اوپر پانی انڈیلنا ہے اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، ٹھیک ہے، پھر وضو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر چاہے اس کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سٹارٹ میں پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، چاہے وہ غسل آپ کر رہے ہیں، غسل والا وضو ہے چاہے نماز والا، آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں پھر پانی میں ہاتھ ڈال۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ہاتھ 3 مرتبہ دھونے ہیں اور اچھے طریقے سے دھونے ہیں، یہ انگلیوں کا خلل بھی کرنا ہے ایسے کہ کوئی ان کے درمیان جو جگہ ہے یہ سوکھی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ کلی کرنے کے اور ناک میں پانی چڑھانے کے 2 طریقے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی ہے اور 1 مرتبہ بھی ہے۔ ہم زیادہ علیحدہ علیحدہ کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ 1 مرتبہ ہی پانی لے کے تو ایسے آدھا منہ میں آدھا ناک میں، ایسے ناک جھاڑیں پھر منہ میں اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ منہ کو صاف کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ 3 مرتبہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمل کیا ہے، اس سے پانی کا ضیاع بھی نہیں ہوتا، پانی بھی بچتا ہے، پانی بچانا بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ تو پیارے بھائیوں، پھر دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کلی علیحدہ کرنا، ناک میں پانی علیحدہ چڑھانا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھوئیں، اور چہرے کو دھوتے وقت اچھے طریقے سے دھوئیں، یہ سارا یہاں، یہ سارا جو چہرہ جو ہے نا اس کے اوپر ایسے ہاتھ ماریں، یہ یہاں تک اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بازو دھونے ہیں، سب سے پہلا بازو جو ہے نا وہ دایاں دھونا ہے اور پھر بایاں دھونا ہے، پھر پانی لے کے یہاں پیشانی سے لے کے پیچھے کی طرف لے جائیں ہاتھ گدی تک، پھر اس کو واپس جہاں سے شروع کیا وہاں لا کے چھوڑ دیں۔ تو یہ شہادت والی انگلی جو ہے کانوں میں داخل کریں اور اس میں جو جگہ ہیں خالی اس میں پھیرتے ہوئے، اور اپنا یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی پشت پہ پھیر دیں تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اپنا دایاں جو ہے وہ پاؤں دھونا ہے، اور یہ چیچی جو ہے
بائیں ہاتھ کی جو چیچی ہے، یہ بائیں ہاتھ کی، کھبے ہاتھ کی، یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان جو خالی جگہ بچتی ہے وہاں پھیریں تاکہ وہ سوکھے نہ رہ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو اچھا کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر راضی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، جتنا وضو اچھا بنائیں گے اتنا ہی اللہ راضی ہوگا۔ تو بایاں جو پاؤں ہے اس کو بھی 3 مرتبہ ایسے ہی آپ نے دھونا ہے، یہ سمپل سا طریقہ ہے۔ اب آئیں اس طرف کے لوگ کئی پوچھتے ہیں کہ اعضاء جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونے ہیں یا ان کی گنتی کتنی ہے؟ تو پیارے بھائیو، آپ نے 3 مرتبہ دھونے ہیں، ایک مرتبہ بھی آپ دھو سکتے ہیں، ثابت ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ تسلی ہو کہ میری ساری جگہ جو ہیں وہ پانی نے تر کر دی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر تر نہیں تو پھر آپ اس کو 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہے کہ جب 1 مرتبہ دھوئے گا، اعضاء اگر سوکھے رہ گئے ہیں پھر دوسری مرتبہ دھوئے گا، اگر سوکھے رہ گئے کم از کم 3 مرتبہ دھوئے گا تو اس کی جگہ تو سوکھی نہ رہیں گی، تو اس لیے یہ 3 مرتبہ ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر 1 مرتبہ کوئی کرتا ہے تو ممانعت نہیں ہے، ثابت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اعضاء خشک نہ رہ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔